نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر کرور ہر رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ بے شک تمام تر تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر انسان کو، ہر جاندار کو رزق پہنچانے والا ہے۔ اللہ رب العزت شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اللہ عز و جل نے جو تمہیں حلال پکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ عز و جل سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے بسم اللہ پڑھنے کے فوائد اور بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصانات، یعنی کہ کھانا کھانے سے قبل اگر ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کے کیا فضائل و برکات ہوں گے، اور اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں گے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے۔ جب ہم کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھتے تو شیطان اس کھانے میں ہمارا شریک بن جاتا ہے، وہ کھانا اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور اس کھانے میں ہمارے لیے بیماری ہوتی ہے۔ یعنی جس کھانے پر ہم نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو وہ کھانا ہمیں شفا نہیں بخشے گا، ہمیں طاقت نہیں دے گا، بلکہ وہ کھانا ہمارے لیے بیماری ہے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بسم اللہ پڑھنے کے فوائد اور بسم اللہ نہ پڑھنے کے نقصانات پیش کرتی ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی تھی، مگر آخر میں اتنی بے برکتی دیکھی تو ہم بڑا حیران ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، یعنی بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں بہت زیادہ برکت ہو گئی تھی۔ پھر ایک شخص آیا جس نے بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھا لیا، اس وجہ سے کھانے سے وہ برکت اٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانا شروع نہ کرتے ہم کھانے میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی جیسے کہ اسے کوئی دکھیل کے لے کے آ رہا ہو، اس نے کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنا چاہا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیچھے کر دیا۔ پھر ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، وہ بھی اسی طرح تھا کہ جیسے اسے کوئی دھکیل کے لے کے آ رہا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی پیچھے کھینچ لیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کھانے پر اللہ عز و جل کا نام نہیں لیا جاتا تو وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا، اور پھر شیطان اس اعرابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ ہمارے کھانے میں شریک ہو جائے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی پیچھے کر دیا۔ پھر آپ فرمانے لگے قسم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ یعنی شیطان کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کا نام ذکر کیا، یعنی بسم اللہ پڑھی اور کھانا کھانا شروع فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ ابن عساکر نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ عز و جل کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت
نہیں ہے۔ اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کچھ کھا لے، اور دسترخوان اٹھا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔